درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تعالی پر اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علی محمد ایک دو ہی بس حمد باری تعالیٰ کی چند اشار حاضر ہیں تیرے دربار پہ ہم حاضر ہیں تیرے دربار پہ ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار پہ ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا جن لوگوں پہ انعام تیرا جن لوگوں پہ انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار پہ ہم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہو ان کو اسباب ہو ان کو ایسے بم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو
چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار پہ ہم اللہ کرم اللہ کرم. درود پاک پڑھ لیں. دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر. اس کلام میں میرے نبی کے معجزات کے بارے میں فرمایا گیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ چاندی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور. چاندی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور. وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر. ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی. ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی. کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور اس کلام کا آخری شعر کہ دشمن حرمین سن لو ہم تمہارے جسم کو. دشمن حرمین سن لو ہم تمہارے جسم کو. دشمن حرمین سن لو ہم تمہارے جسم کو. پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر. دو کلام
تمام حضرات متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ دعا کا وقت ہے، اور قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک جو وقت ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو تکمیل قرآن کی جو مجلس ہوتی ہے اور جو محفل ہوتی ہے وہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم اللہ سے خوب دعا بھی مانگیں گے، اپنے لیے، سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے لیے جو خواہشات تو اپنے دلوں میں جو اپنی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اپنے رب سے چھپ چھپ کے مانگیں۔ یہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی دعائیں قبول فرمائیں۔ میں بس مختصر 1-2 منٹ کے لیے اس ادارے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس میں اس بچے نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ 1982 سن 1982 میں کراچی کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر ہمارے اکابرین جمع ہوئے۔ حضرت مولانا مفتی جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، مفتی ولی حسن تونکی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے ہمارے اکابرین وہ یہاں پر جمع ہوئے، اور انہوں نے اس ایسا وہاں پہ مشورہ کیا کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ حفظ قرآن بھی ہو، عصری علوم بھی ایک جگہ پر ہوں، اور وہ بچہ حفظ کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کرے۔ ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ عصری علوم اگر بچے نے پڑھے ہیں تو حفظ نہیں کرتا، اور اگر حفظ کرتا بھی ہے تو برائے نام حافظ ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو کر نہ مصلی سنا سکتا ہے اور نہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو برائے نام حافظ بنانے کے بجائے ہمارے اکابرین نے یہ سوچا کہ ہم ایک معیاری حافظ قرآن بھی تیار کریں، حافظہ بھی تیار کریں، گھر گھر قرآن پاک کی تعلیم بھی پہنچے، جہاں پر ڈاکٹر بنے بچہ وہاں حافظ قرآن بھی ہو، جہاں سائنسدان بنے وہاں حافظ قرآن بھی ہو، انجینئر بنے تو حافظ قرآن ہو۔ اسی انداز میں جہاں جہاں جس جگہ پر بھی، جس عہدے کے اوپر بھی کوئی بھی جائے گا وہ یہاں سے پڑھ کر تو حافظ قرآن کا ایک جو خصوصیت ہے اس کے ساتھ ہوگی، اور اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ دنیا کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا یہ اس ادارے کا دستور اور منشور تھا۔ الحمدللہ اللہ نے اخلاص کے ساتھ اس ادارے کی بنیاد جو رکھی گئی ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر، اور گھر کے کچھ بچوں کو جمع کر کے اس کی بنیاد رکھی گئی اور تعلیم کا آغاز کیا گیا۔ الحمدللہ اللہ نے اس اخلاص کو اتنا قبول فرمایا کہ آج ملک کے طول و عرض کے اندر الحمدللہ اس ادارے کی شاخیں قائم ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر اس ادارے کی کوئی شاخ نہ ہو۔ الحمدللہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کے پیغام کو بھی پہنچایا، اللہ نے اس ادارے کے کام کو بھی روشن فرمایا اور بلندیاں عطا فرمائی، اور الحمدللہ اس وقت الحمدللہ 85,000 سے زیادہ بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور ہر سال الحمدللہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں الحمدللہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اقرا کی صرف آپ کو جو کارکردگی ہے وہ بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ جو مدارس ہیں، جو دینی مراکز ہیں جو حفظ کی خدمت کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایسی دولت ہے جس کے سینے میں آگ جئی وہ یقیناً بہت عظمتوں والا ہوتا ہے، بہت شان والا ہوتا ہے، اور جو بھی اس قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا کسی بھی انداز کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو دین و دنیا دونوں کی ترقیاں نصیب فرمائیں گے۔ اور اخلاص کے ساتھ الحمدللہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ آج ہمارے بہت سارے اکابرین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور الحمدللہ بہت سارے سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کو قائم و دائم رکھے۔ یہ بچہ بھی الحمدللہ ہماری واہ کینٹ کی جو شاخ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے الحمدللہ اس نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ 2007 میں یہ شاخ قائم ہوئی، اور الحمدللہ ابھی تک حفظ قرآن اور خدمت قرآن کی سعادت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم ناچیزوں کو اس بات کے لیے قبول فرمایا،
خدمت قرآن کے لیے، اور الحمدللہ قرآن پاک کی جو بچے وہاں پڑھنے والے ہیں ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت آخری دم تک نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ یہاں پر تقریباً 250 سے زیادہ بچے الحمدللہ اور بچیاں حفظ قرآن کی اب تک سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ سعادت بزور بازو نیز، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق اور فضل ہمارے اوپر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ میری آپ تمام حضرات سے یہی مؤدبانہ التماس ہے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کے لیے وقف کریں، قرآن پاک کی خدمت کے لیے، اس کے پڑھنے کے لیے وقف کریں کہ جہاں وہ مزید اور علوم حاصل کرے وہاں قرآن پاک کا علم بھی ضرور حاصل کرے، کیونکہ یہ ڈگری دنیا میں کام آئے گی، اور قرآن پاک کی جو ڈگری ہے وہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گی، اور جہاں ساری ڈگریاں فیل ہو جائیں گی وہاں یہ ڈگری کام آئے گی۔ تو اس دن کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے آپ تمام حضرات کے لیے یہ زاہد بھائی نے کے توسط سے یہ پروگرام منعقد ہوا، اللہ ان کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ تو آپ حضرات کے لیے یہ پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی دولت سے بہرور فرمائیں، اور مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، جہاں جہاں دینی مراکز میں حفظ کے ترتیب قائم ہے تو وہاں وہاں اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ جو دینی مراکز ہیں، مساجد ہیں،